نام تحریک انصاف کے کارکنان نے اخیر کر دی پنجاب پولیس بھاگنے پر مجبور۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جب کٹی پہاڑی سے نکلے، اس کے بعد پورے علاقے میں کارکنان پھیل گئے۔ ناظرین کرام، کارکنوں نے اپنے ہاتھوں سے کنٹینر کو اٹھا کر سائٹ پر کر دیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد کی جانب گامزن۔ پولیس سے قیدیوں والی وین چھین کر اس پر خود سوار ہو کر آگے چل دیے۔ پولیس کارکنوں کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک پولیس والے کو کارکنوں نے بری طرح سے پکڑا ہوا ہے۔ کچھ کارکنان اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو روڈ پر لے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے قیدیوں والی وین جو پولیس سے چھین کر کارکن خود اس پر سوار ہو گئے۔ پنجاب پولیس وین دي شي دا مدونی وو په دې وین نه دوی چې کوم د زیاتیات کوي خلکو سره ناظرین کرام، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد روڈوں پر موجود ہے اور دوسری جانب پولیس شیل برسا رہی ہے۔ کارکن اس کے باوجود ہمت اور حوصلہ نہیں ہار رہے۔ جیسے ہی بشرا بی بی وہاں پر پہنچی تو کارکنان نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ہم نے اڈیالہ کی طرف جانا ہے اور جا کر عمران خان کو وہاں سے آزاد کروانا ہے۔ پولیس بھاگ رہی ہے، الحمدللہ ورکر کتنی محنت کری ہے۔ یہ ان کا یہ حال ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا یہ حال ہوگا۔ دکھا دو پولیس کو جو بھاگ رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ بتائیں گے بلوچستان کا قافلہ انشاءاللہ بھی چوک جو ہے نا پہنچے گی۔ ابھی سخن انٹرچینج کو کھول کے ابھی یہاں سے انشاءاللہ بلوچستان کا قافلہ اور جتنے بھی جو ہے نا یہ خان کے قافلے مل کے بی چوک پہنچ کے خان صاحب کو رہا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی بڑی کامیابی مل چکی ہے اور انشاءاللہ ہمارا اب نیکسٹ اسٹاپ ہوگا ڈی چوک، اور لاکھوں کی تعداد میں کارکنان جو ہے نا آ چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ انٹری اسلام آباد میں ہماری انٹری ہونے والی ہے۔ یہ رہا آپ لوگوں کا پنجاب کا، کدھر گئے رانا ثناء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ مناظر ہیں اسلام آباد میں انٹری کے وقت کے، جب کارکنان کی ایک بڑی تعداد پولیس کو بھگانے میں کامیاب ہو کر اسلام آباد کی طرف پیدل مارچ شروع کر دیا۔ چونکہ گاڑیاں راستے میں پھنسی ہوئی تھی، وہ پیچھے سے آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔